السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصن المسلم کو آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کی تمام دعائیں بما ترجمہ ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حصن کا معنی ہوتا ہے قلعہ، المسلم کا معنی ہے مسلمان۔ حصن المسلم مسلمان کا قلعہ۔ جس طرح بادشاہوں کے دور میں بڑے بڑے مضبوط قلعے ہوا کرتے تھے، تو بادشاہ ان قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر کے محفوظ کر لیا کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن باہر سے ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ تو حصن المسلم کا معنی ہوا مسلمان کا قلعہ۔ جو مسلمان یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے میں بند کر لیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کا حملہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو مؤلف سب سے پہلے نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں لے کر آئے ہیں۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں کون کون سی ہیں؟ 4 دعائیں مؤلف نے نیند سے بیدار ہونے کی دعاؤں میں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی دعا کون سی ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا بعدما اماتنا، کہ جس اللہ نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ وفات کے بعد بھی اس اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے پہلی دعا۔ تمام احباب، ناظرین و سامعین اس دعا کو یاد کریں اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھا کریں۔ دوسری دعا جو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کی تمام حمد و ثنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، واللہ اکبر اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے اندر گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں، میرے اندر نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، الا باللہ مگر گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ مجھے دیتا ہے اور نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ العلی، اللہ کون ہے؟ یہ العلی اللہ کی صفت ہے۔ العلی اللہ تعالیٰ بڑا بلند ہے، عظمت والا ہے۔ العظیم اللہ تعالیٰ قوت والا ہے۔ رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا ہے اور یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس دعا کے بعد کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھے
پڑھنے کے بعد اپنے بستر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد وضو کرے، وضو کے بعد نماز تہجد ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز تہجد کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو تمام احباب اس دعا کو بھی یاد کریں اور جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اس دعا کو پڑھیں۔ تیسری دعا جو حصن المسلم کے اندر موجود ہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ چوتھی دعا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، صحیح البخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر یہاں تک آخری آیت تک، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے بیدار ہونے کے بعد سورۃ آل عمران کا آخری رکوع بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے تعلق سے دعاؤں کے ساتھ جڑنے کی، دعائیں پڑھنے کی اور دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔